ہیلو السلام علیکم، میں محمد خالد آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل لرن ود خالد پر۔ تو آج کے اس کلاس میں ہم لوگ غزل پڑھیں گے جو کہ ناصر کاظمی کی ہے، اور غزل ہے تیرے خیال سے لودے اٹھی ہے تنہائی، ہے نا۔ یہ کلاس 9 کی ہے گلزار اردو سے۔ جو کلاس 9 کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جو جھارکھنڈ ٹیٹ یعنی کہ جے ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، جو اردو لینگویج جنہوں نے رکھا ہے، ان کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شروع کرنے سے پہلے اس کلاس کو آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی میں نئے ویڈیو لاؤں تو آپ اس کا حصہ بن سکیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس کلاس کو۔ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام سے اور ٹیلی گرام اور واٹس ایپ چینل سے بھی، ہے نا۔ آپ وہاں پر جا کے سرچ کریں گے تو آپ وہاں جا کر بھی فالو کر سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا، آپ ڈائریکٹ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کامنٹ شیئر ضرور کریں، اور سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، ٹھیک ہے۔ ناصر کاظمی، ہے نا۔ ناصر کاظمی کی جو پیدائش ہوئی وہ 1925 میں ہوئی، اور ان کا انتقال یعنی وفات جو ہے 1972 میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ناصر رضا کاظمی جو ہے ان کا اصل نام ہے، اور ناصر وہ اپنے تخلص میں استعمال کرتے تھے، ہے نا۔ ان کی پیدائش امبالہ میں ہوئی، 47 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، ہے نا۔ ان کی غزلوں کے شاعری مجموعے جو کہ برگ نے جو کہ 1954 میں ہوئی، اور دیوان جو کہ 1957 میں ہے نا۔ تیسرا مجموعہ جو کہ پہلی بارش انتقال کے بعد 1975 میں شائع ہوا۔ یہ تینوں کا الگ الگ سالوں میں شائع ہوئی ہیں، ہے نا۔ ان کو آپ یاد رکھیں گے۔ برگ نے جو کہ 1954 میں ہوئی، اور دیوان جو 1957 میں ہوئی، اور تیسرا مجموعہ جو ہے وہ پہلی بارش جو کہ انتقال کے بعد شائع ہوئی 1975 میں، ٹھیک ہے۔ ان کی 2 نثری کتابیں بھی ہے، جو کہ ان کی ایک تو ڈائریوں کا مجموعہ ہے، جو پہلا ہے ان کی ڈائریوں کا مجموعہ ہے جو کہ ناصر کاظمی کی ڈائری ہے، اور دوسرا ان کے مضامین کا مجموعہ جو خشک چشم کے کنارے ہے، اور آقے نو اور ہمایوں کے مدیر بھی رہے ہیں، ہے نا۔ ناصر کاظمی جدید غزل کے نمائندہ شاعر ہیں۔ ان کی غزلیں اپنے دھیمے لہجے، دبے دبے درد اور جدید طرز احساس کی وجہ سے ممتاز ہے۔ وہ اکثر ایسے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں جو غزلیہ شاعری میں عام نہیں تھے۔ ناصر کاظمی کے کلام میں بے حد تازگی ہے۔ انہوں نے اردو غزل کی داخلیت اور دروبینی کو اپنے عہد کے عام اداسی کا ترجمان بنایا ہے نا۔ تو یہ تھی مختصر میں ناصر کاظمی کی حیات و خدمات۔ اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے، ہے نا۔ اب چلتے ہیں ان کی غزل کی اور غزل دیکھیں کہ تیرے خیال سے لودے اٹھی ہے تنہائی، تیرے خیال سے لودے اٹھی ہے تنہائی، شب فراق ہے یا تیرے جلوے آریائی، ہے نا۔ فراق کا جو یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، جدائی علیحدگی کو کہتے ہیں، ہے نا۔ اور آریائی جو ہے، یہ آریائی سے متعلق قوم سے متعلق کو کہتے ہیں، نا۔ آریائی ایک قوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح ہم لوگ دیکھیں کہ اس شعر میں شاعر جو ہے اپنے محبوب جدائی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اکثر میری تنہائی کو، ہے نا، اکثر میری تنہائی خود کو تمہارے خیالوں کے لو سے روشن کرتی ہے۔ محبوب کے خیال جو ہے شاعر پر اس طور پر غالب آ جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے کہ یہ فراق کی رات تھی، یا کہ ان کے محبوب کی یادوں سے خود کو روشن کیا تھا۔ یہ محبوب حقیقت میں اس کے سامنے جلوہ آ رہا ہے نا۔ تو یہ اس کی تشریح ہے۔ آگے دیکھیں کہ توکس خیال میں ہے منزلوں کی شیدائی، توکس خیال میں ہے منزلوں کی شیدائی، ہے نا۔ شیدائی کہتے ہیں شوقین، شوق مزاج کو، ہے نا، شیدائی۔ انہیں بھی دیکھ جنہیں راستے میں نیند آئی، انہیں بھی دیکھ جنہیں راستے میں نیند آئی، ہے نا۔ اب اس کی تشریح دیکھیں کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تم پر نئی منزلوں کی ایک دھن سوار ہے، اور تم نے خود کو نئی راہوں اور منزلوں کا شیدا کر رکھا ہے، مگر ان پر بھی غور کی ضرورت ہے، جو کہ اکثر راستے میں ہی اپنے منزل سے بھٹک جاتے ہیں، یعنی سو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ اس کی تشریح تھی۔ آگے دیکھیں کہ رہے حیات میں کچھ مرحلے تو دیکھ لیے، ہے نا۔ رہے
حیات میں کچھ مرحلے تو دیکھ لیے. مرحلے یعنی کہ نیز مغیر حالات کو کہتے ہیں مرحلے, مرحلہ کی جمع ہے نا. یہ اور بات تیری آرزو نہ راس آئی, یہ اور بات تیری آرزو نہ راس آئی, ہے نا. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زندگی کی راہ میں کئی طرح کی منزلوں سے میرا واسطہ ہے پڑا, لیکن ہر منزل کو بآسانی اور بخوبی پار کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن ایک تمہاری طلب اور آرزو یعنی محبوب کو پانے کی خواہش کی بات کر رہے ہیں ہے نا, لیکن ایک تمہاری طلب اور آرزو ہی ایسی منزل ٹھہری جو مجھے چاہ کر بھی راس نہ آئی, ہے نا. تو یہ اس کی تشریح تھی. آگے دیکھیں کہ یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا, ہے نا. یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا, سانحہ یہ پیش آنے والا واقعہ ہے نا, سانحہ کو کہتے ہیں. کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی, کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی. اس شعر میں شاعر ایک بہت درد بھری کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبت میں مجھ پر جہاں بڑے بڑے سانحے گزرے, وہاں ایک سب سے اذیت ناک سانحہ یہ بھی تھا کہ جس کی یاد میں میرا حال بے حال تھا, اور جس محبوب کا فراق میری زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا, اس نے مجھ سے اکثر میرا حال دریافت کیا, جو ایک سراسر اذیت تھی, ہے نا. تو یہ اس کی تشریح تھی. آگے دیکھیں کہ کھلی جو آنکھ تو کچھ اور ہی سما دیکھا, کھلی جو آنکھ تو کچھ اور ہی سما دیکھا, وہ لوگ تھے نہ وہ جلسے نہ شہر رعنائی, ہے نا. رعنائی کہتے ہیں حسن و جمال, حسن نظر کو, ٹھیک ہے. اور اس شعر میں شاعر جو ہے ایک خواب کی سی کیفیت سے جگنے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ خواب کی کیفیت چھٹی اور آنکھ کھلنے پر یہ منظر دیکھنے کو ملا کہ وہ پرانے لوگ, ہے نا, یہ پرانے لوگ یا وہ لوگ جو کبھی شہر اور اس کی محفلوں کی رونق ہوا کرتے تھے, وہی موجود نہیں ہے نا, وہی لوگ موجود نہیں ہیں, ہے نا. تو یہ تھی اس کی تشریح. آگے دیکھیں کہ پھر اس کی یاد میں دل بے قرار ہے ناصر, یہ آخری شعر ہے مقطع, ہے نا. پھر اس کی یاد میں دل بے قرار ہے ناصر, بچھڑ کے جس سے ہوئی شہر شہر رسوائی, ہے نا. بچھڑ کے جس سے ہوئی شہر شہر رسوائی, ہے نا. اس شعر میں شاعر محبوب کی یاد اور اس کے فراق کی تڑپ کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ جانے کیوں آج پھر سے میرا دل اس شخص کی یاد میں بے چینی اور تڑپ محسوس کر رہا ہے, جس سے بچھڑنا میرے لیے شہر شہر رسوائی کا سبب بن گیا تھا, ہے نا. جس سے بچھڑنا میرے لیے شہر شہر رسوائی کا سبب تھا, ہے نا. تو یہ تھی غزل جو کہ اس کی تشریح کے ساتھ میں نے بتایا. اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے. باقی کہیں دقت ہو تو آپ مجھے کامنٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اور آپ لوگ کے لیے ابھی وقت ہے نا, انشاءاللہ آخری وقت میں پریکٹس سیٹ بھی کرواؤں گا, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ میرے اس چینل پر بنے رہیں اور سبسکرائب ضرور کر کے رکھیں, ٹھیک ہے. تو باقی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.